ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو میں عموماً جب جاتا تھا، اب تو حج عمرے سب بند ہو گئے، خدا جنہوں نے بند کیے انہیں غارت کرے، تو جب جاتا تھا تو بغیر امامے ابا قبا کے سادہ لباس تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کون ہے، جتنی مرضی زیارتیں پڑھاؤ، جتنے مرضی مسائل پڑھو، دعائیں پڑھتے رہو، کسی کو پتہ نہیں کون ہے، امامہ پہنو کچھ نہ بولو، تو گزرتے گزرتے کہتے تھے بدعت۔ اچھا ہمارے بھی کئی لوگ ویسے ہی غصے میں آنے لگتے تھے، ہمارے بہت بڑے عالم دین وہ کہنے لگے، میں مدینے میں جنت البقیع کے اندر کھڑا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر کے پاس، تو میں رو رہا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا، تو اتنے میں ایک متوا سمجھتے ہیں، ریلیجس پولیس کہتے ہیں انگلش میں، اب کیا اردو کے اندر کوئی کیا ملا پتہ نہیں کیا جو بھی اب لفظ، تو وہ ایک بہرحال جو بھی سمجھ لیں، سمجھ تو گئے نا، تو وہ آیا کہنے لگے بدعت۔ انہوں نے کہا کیا چیز؟ کہیں گے جو بھی کر رہے ہو، جب تجھے پتہ ہی نہیں، پہلے ہی بدعت۔ کہیں گے نہیں تم شیعہ ہو اور تم لوگ یہاں پہ آ کے دعائیں مانگتے ہو، ان سے دعا مانگنا بدعت ہے اور ان سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بے وجہ تم بحث کرے چلے جا رہے ہو، قرآن جانتے ہو؟ کہنے لگے حافظ قرآن ہو، تو کہنے میں آیات پیش کرتا ہوں، تو کہ مجھے سننا ہی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مکے میں پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ تھے، آج بھی ایسے ہی ہے، کہ مجھے سننا ہی نہیں، کہا جتنی مرضی آیتیں پڑھتے رہو میں سنوں گا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں کھڑا تھا، اس نے میرے جیب سے پین نکال کے پھینک دیا، پین قلم تھا، نکالا پھینکا، کہا اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو ذرا کہہ اپنے حسن سے تجھے قلم اٹھا کے دے دیں۔ اب سارے شیعہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ بحث ہو رہی ہے، اور اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو کہہ قلم اٹھا کے دیں۔ کہنے لگے اگر میں تیرے منطق کو مان لوں نا کہ حسن مجتبی قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ بھی نہیں دے سکتا، نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا بدبخت انسان، اگر تیری منطق مان لوں، تیری دلیل مان لوں کہ مولا حسن مجتبی نے قلم اٹھا کے نہیں دیا، تو ذرا اللہ سے کہ قلم اٹھا کے دے دے۔ کب چہرے پہ پورے 12 بج گئے، گھبراہٹ کا شکار، کہ میں آیات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گا، کچھ نہیں سننا چاہتا، تو ذہن میں شک ڈال رہا، ایمان پیش کرو تو شک، نہ جانے کس کے ماننے والے ہیں، انہیں شک کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ فیضان گرامی اب آئیں تو کہا پہ کیوں مدد مانگ سکتے ہیں ان سے، قرآن کہہ رہا مدد مانگو۔ ایک اور دلیل پیش کر دوں، ایک ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں چاہے اللہ سے مانگو، چاہے اللہ کے بیٹے عیسیٰ سے مانگو، چاہے روح قدس، یہ ہے شرک کہ سب برابر ہیں اللہ کے۔ لیکن اگر کہیں کہ نہیں میں نے دونوں شکلیں بنائی ہیں، ایک ہے کہ جب سب کو برابر رکھ دے، لیکن اگر کہ نہیں اللہ ان کا بھی خدا ہے، توجہ ہو، اللہ ان کا بھی خدا ہے، محمد کا بھی، علی کا بھی، فاطمہ حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ ان سے مانگیں تو کہیں کہ پروردگار سے لے دو، اللہ سے کہیں تو ان کا واسطہ دے، ان سے کہیں تو اللہ کا واسطہ۔ تو بھائی کہتے بھائی اگر انہوں نے اللہ ہی سے لے کے دینا ہے تو اللہ سے مانگ لو۔ کئی مرتبہ دنیا میں آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ساتھ چلو، تمہارے بابا سے کام ہے، سفارش لگا دینا، تمہاری بات رد نہیں ہوگی۔ آل محمد اللہ کے خاص بندے ہیں، ہماری رد ہو جاتی ہے ان کی نہیں۔